رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ کل کی آیات میں جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے تو اس کے کیا تاثرات ہوگے اس انسان کے جو کامیاب ہو جائے گا نا آخرت میں۔ تو جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب ہے، اور آج ہم پڑھیں گے کہ جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ایک آیت جو ہے وہ رہ گئی تھی، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھاؤ اور پیو مزے سے اس وجہ سے کہ جو بھی عمل تم نے گزشتہ دنوں میں کر کے بھیجے، ان عمل کے بدلے آج تمہیں تمہاری پسندیدہ زندگی، وہ زندگی جس میں تم راضی ہو، جس میں تم خوش ہو، وہ زندگی آج ہم نے تمہیں دے دی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ لیکن جو کوئی دیا گیا کتاب اپنے بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِی لَمْ أُوتَ کتابیہ، تو وہ کہے گا اے کاش میں نہ دیا جاتا کتاب اپنی، کہ اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، دیا ہی نہ جاتا۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان کو جو ہے جب آپ امتحان دیتے ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کی پروگریس کتنی ہے نا، تو وہ اگر آپ نے اچھا نہ دیا ہو نا تو دل میں کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ رزلٹ ہی نہ آئے، یوں ہی گزر جائے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہوتا، رزلٹ تو آنا ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی انسان شرمندگی میں ہوتا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس رزلٹ سے بچ جاؤں، مطلب میں نے جو کیا سو کیا وہ کسی کے سامنے نہ آئے۔ تو اسی طرح وہ کیا کہے گا، کاش کہ میں اپنا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَہ، اور میں نہ جانتا کہ کیا ہے حساب میرا، اور مجھے میرے حساب کی بھی خبر نہ ہوتی۔ کیونکہ وہ بہت زیادہ مایوس ہوگا اس وقت، اور یہ انسان تبھی ہوتا ہے جب اس کو اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے کوئی غلطی کر دی، اور ایسی غلطی کر دی ہے جس کا کوئی مداوع ہے نہیں۔ کیونکہ دنیا کے اندر تو اگر آپ سے گناہ ہو گیا، کوئی بھی معاملہ آپ سے غلط ہو گیا، اگر آپ سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہوں پہ یہ چیز کہی ہے کہ جب آپ سچی توبہ کر لیتے ہو، اللہ کی طرف پلٹ آتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ لیکن آپ کی انٹینشن پیور ہونی چاہیے اور آپ کا ارادہ بھی پکا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو بھی حالات آتے ہیں وہ اللہ کے اور آپ کا اپنا معاملہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ بتلا لینے والے ہیں، یہاں جہاں پہ عذاب دینے والے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہیں۔ اگر وہ آپ کی نیت کو دیکھ رہے ہیں جب، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ انسان کمزور ہے، اس میں کیا خامی ہے، کیا کوتاہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ وہ ہوتی فیصلہ کن۔ کیا فیصلہ کن ہوتی؟ موت، جو اس کو دنیا میں آ گئی تھی۔ کیونکہ جب وہ حشر میں اٹھایا جائے گا، پھر اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، تو وہ کہے گا کہ کاش جو میری دنیا میں موت تھی نا، بس وہی ہو جاتی، اس کے بعد میں اٹھایا ہی نہ جاتا، میں یہ سب کچھ نہ دیکھتا۔ ما اغنا انی مالیہ، پھر سب سے مین بات کہ وہ کہے گا کہ میرا مال بھی کچھ کام نہیں آ رہا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یقینی بات ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسان کہے گا کہ میرے مال اولاد ہر چیز مجھ سے لے لو اور مجھے اس عذاب سے بچا لو۔ ہلاک انی سلطانیہ، اور ہلاک ہو گیا مجھ سے سلطان، میرا مطلب میرا غلبہ، اقتدار، ہر چیز جو میں دنیا میں کیش کر لیتا تھا۔ دنیا میں اگر مجھے کوئی معاملہ پیش آتا تھا، میں کہیں پھنس جاتا تھا تو میں 4 لوگوں سے جو ہے وہ مل کے اپنے معاملے کو حل کروا لیتا تھا، میں پیسے دے کے جو ہے وہ اپنے آپ کو چھڑوا لیتا تھا۔ ایسا بھی کرتے ہیں نا لوگ، اور ایسا لوگ تب کرتے ہیں جتنے بھی جو ہے، میں سب کو نہیں کہوں گی، لیکن جو بھی لوگ اپنے پیسے کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ دے کے چھڑوا لیتے ہیں اپنے آپ کو، چاہے بڑے سے بڑے مجرم بھی ہوں تب بھی، تو اس وقت کیا ہوگا کہ نہ وہ خود کہیں گے کہ آج تو نہ ہمارا مال کام آ رہا ہے، آج تو نہ ہمارا اقتدار کام آ رہا ہے، دنیا میں تو یہ دونوں چیزیں ہمیں بڑے فائدہ دے رہی تھی، آج تو ہمیں یہ کام نہیں آ رہی۔ خذوہ فغلوہ، تو کیا کہا جائے گا کہ اس کو اب پکڑ لو اور اس کو توق پہناؤ۔ ابھی وہ جہنم میں نہیں ڈالا گیا، ابھی صرف اس کا نامہ مال دیا گیا، اس کے اوپر جو شرمندگی ہوگی، جو اس کے اندر جو ہے وہ غم ہوگا، وہ کس قدر ہوگا، اور اس کو توق پہنایا جائے گا۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم کی طرف جھونک دو، یہ نہیں کہ لے کے جانا ہے، جھونکنا ہے، پھینک دینا ہے اس کو اس میں۔ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ،
پھر ایک زنجیر میں پیمائش اس کی 70 گز ہے، بس داخل کرو اس کو ایک زنجیر میں جکڑا جائے گا، پہلے اسے توپ پہنایا جائے گا، پھر اس کو زنجیروں میں جکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ اب اس کا قصور کیا تھا کہ وہ ایمان نہیں رکھتا تھا اللہ پہ۔ وہ دنیا میں بہت بڑا ہوگا، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ امیر ترین، خوشحال، بہترین زندگی گزارنے والا، ہر طرح کی آسائش اس کو اللہ نے دی ہوئی تھی، لیکن جیسے کہ میں کہتی ہوں کہ ہدایت اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چاہے آپ کے پاس پوری دنیا ہے۔ تو سیم یہی حال اس کا ہے کہ نہ اس کا مال کام آ رہا ہے، نہ اس کی اقتدار اس کے کام آ رہا ہے، اور اس کا قصور کیا ہے کہ وہ ان ساری نعمتوں کو پانے کے بعد بھی اللہ کو نہیں سمجھتا تھا، یا اللہ پہ ایمان نہیں لاتا تھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ ترغیب دیتا تھا کھانے